بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہوا مجھ کو معلوم مدارس میں آ کر یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ ہوا مجھ کو معلوم مدارس میں آ کر یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ ہزاروں کا آنا ہزاروں کا جانا، ہزاروں کا آنا ہزاروں کا جانا، ہزاروں کو ہاتھوں ہاتھ کھانا کھلانا، سب کو والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ سامعین گرامی، واجبات کریم، 28 رجب آج تاریخ ہے۔ علماء کا خیال یہ ہے کہ 27 رجب کو نبی مکرم محترم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا۔ اور معراج رسول مکرم کے معجزات میں بہت بڑا معجزہ ہے۔ معراج کے واقعہ میں بڑی شانیں، عظمتیں، رتبے بلند ہوئے، واضح ہوئے، ظاہر ہوئے۔ بڑے مسائل ثابت ہوئے۔ آج کل تو لوگ معراج چند لفظوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، لیکن جو اس واقعہ میں مسائل واضح ہوئے لوگ ان کو نہیں بیان کرتے۔ بخاری میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول مکرم سے لوگ خیر کی باتیں پوچھتے تو میں حضرت سے شر کی باتیں پوچھتا، یعنی وہ چیزیں پوچھتا جس میں شر چھپا ہوا ہے، اور لوگ وہ پوچھتے جس میں خیر چھپا ہوا ہے۔ معراج رسول مکرم کو مختصر وقت میں کروایا گیا۔ اگر آپ قرآن کے لفظوں پہ تدبر کریں تو قرآن کہتا ہے لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔
کے مختصر حصہ میں اللہ نے بیت اللہ سے بیت المقدس تک کی سیر کروائی. لیلاً نکرا ہے، معلوم یہ ہوا کہ کوئی زیادہ وقت درکار نہیں ہوا. مرزا قادیانی اور دیگر جو باطل قسم کے لوگ ہیں انہوں نے رسول مکرم کے جسمانی معراج کا انکار کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول مکرم کو اس جسم کے ساتھ معراج نہیں ہوا. اہل سنت والجماعت کا خیال یہ ہے کہ جو جسمانی معراج کا منکر ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. من گھڑت موضوع جھوٹی روایت گھڑ کے یہ ذکر کر دینا کہ آپ نے معراج جسمانی نہیں کیا، اور عجیب بات یہ ہے کہ جس روایت کا سہارا دے کر ان لوگوں نے معراج کا انکار کیا وہ روایت من گھڑت ہے، موضوع بنائی ہوئی ہے. بڑا معروف آدمی ہے جس نے اس روایت کو بنایا، محمد ابن اسحاق، معروف آدمی ہے. یہ بڑا نکما اور نالائق انسان تھا. باتیں بنا بنا کے نا رسول اللہ کی طرف نعوذ باللہ منسوب کر دیا کرتا تھا. ہم جب تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ بندہ جدھر بھی گیا شگوفے چھوڑتا گیا. شیعوں کا نظریہ ہے کہ قرآن پاک 40 سے پار تھا اور 10 سپارے حضرت عائشہ کی بکری تھا. یہ روایت ہے نا، یہ مشہور روایت ہے. اس روایت کو بھی اسی نے ذکر کیا، یہی بندہ اس کو بیان کرنے والا ہے. شیعوں کا نظریہ ہے کہ ہمارے امام جس وقت ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں وہ کل کائنات کا علم رکھتے ہیں. اس کو ذکر کرنے والا بھی یہی بندہ ہے. اور یہ روایت جو مسند احمد کی ہے، ایک مجلس میں 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اس کو بیان کرنے والا بھی یہی بندہ ہے. اور ابو داؤد شریف کی جو مشہور روایت کے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو، آپ نے کہا تھا کہ میرے پیچھے صرف فاتحہ پڑھا کرو، حکم کیا تھا. اس کو بیان کرنے والا بھی یہی بندہ ہے. اور مسند احمد سے یا دوسری کتابوں مستدرک حاکم سے جو ذکر کیا جاتا ہے، قرب قیامت حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، اللہ تعالیٰ کے نبی کی قبر پر آئیں گے، سلام کریں گے، رسول اللہ سلام کا جواب دیں گے. اس روایت کو بیان کرنے والا بھی یہی بندہ ہے. اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی نے معراج جسمانی کی ہے، روح اور جسم کے ساتھ کی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خود میرا سینہ چاک کیا گیا اور حضرت جبریل نے میرے لیے ایک سواری سامنے رکھی، خچر سے تھوڑی چھوٹی اور گدھے سے تھوڑی بڑی، لیکن اس سواری کی رفتار اتنی ہے، رسول مکرم کہتے ہیں جب میں اس پر بیٹھا اور وہ سواری چلی تو جہاں میری نظر جاتی تھی اس سواری کا پاؤں وہاں تک جاتا تھا. اور جب میں اس سواری پر بیٹھا تو رسول مکرم فرماتے ہیں کہ وہ سواری اچھلنے لگ گئی، کودنے لگ گئی، شوخیاں مارنے لگ گئی. شاید اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی، اس کو بھی اللہ نے یہ ادراک دیا کہ تیری پشت پر آقا دو عالم تشریف فرما ہے. اور یہ تو عجیب شان ہے نا کہ جس پر رسول مکرم کا پاؤں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ کودتا ہے، اچھلتا ہے، شوخیاں مارتا ہے نا. حضور فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے،
احد پہاڑ پر پیغمبر کائنات گئے، چند ایک صحابہ ساتھ ہیں، آپ اندازہ کریں کہ احد پہاڑ اچھلنے لگ گیا، وہ کودنے لگ گیا، ہلنے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا احد ٹھہر جا، تجھ پر نبی بھی کھڑا ہے، صدیق بھی کھڑا ہے اور 2 شہید بھی کھڑے ہیں۔ فرمایا کہ میں اس پہ سوار ہوا اور مجھے بیت اللہ سے بیت المقدس لے جایا گیا۔ بیت المقدس میں اس وقت اس مقام پہ پہنچا اور وہاں پر سارے انبیاء موجود تھے، سارے نبی موجود تھے، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک علیہ السلام سارے انبیاء وہاں پہ موجود تھے، اور میرا انتظار ہو رہا ہے۔ میں وہاں پہنچا اور وہاں پر میں نے پہنچنے کے بعد جو وہاں کا مصلی تھا، حضرت جبریل نے وہ مصلی میرے حوالے کر دیا اور مجھے نبیوں کو امامت کے لیے کہہ دیا کہ آپ نبیوں کی امامت کروائیں۔ آج تک مرضیوں پر یہ اعتراض ہمارا باقی ہے کہ تم کہتے ہو نعوذ باللہ علیہ باللہ کہ مرزا قادیانی نبی ہے، تو ہمیں ثابت کر کے دو نا کہ معراج والی رات یہ بھی وہاں موجود تھا، معراج والی رات یہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ کیوں؟ کل انبیاء جو آدم سے عیسیٰ تک وہ سبھی کی سبھی وہاں موجود تھے، اور جو تھے وہی نبی ہے، جو ان کے علاوہ کہے وہ نبی نہیں ہے، صرف وہی انبیاء ہیں۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جب وہاں نماز کے لیے کہا گیا، اور یہ جو نماز بیت المقدس میں رسول مکرم نے پڑھائی، یہ حقیقتاً یہ 2 رکعتیں نماز تحیۃ المسجد تھی، تحیۃ المسجد کی یہ 2 رکعت تھی، اور یہ جو 2 رکعت تحیۃ المسجد ہے اس کا بڑا مقام ہے، بڑا شرف ہے، بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے۔ بخاری کی روایت ہے رسول مکرم فرماتے ہیں جب میں معراج کے لیے گیا تو معراج والی رات مجھے جنت میں بازاروں میں گلیوں میں جب میں جا رہا تھا تو مجھے چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی بندہ آگے آگے چلتا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ آواز کس کی ہے، تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ حضرت بلال حبشی کی آواز ہے۔ آپ جب واپس آئے فرمایا کہ او بلال یار میں نے تجھے جنت میں تیری آواز سنائی دی اور مجھے تیرے چلنے کے پیروں کی آہٹ جنت میں سنائی دی ہے، تو کون سا ایسا عمل ہے جو چھپا کے کر رہا ہے؟ تو حضرت بلال نے عرض کیا کہ آقا ہر وقت باوضو رہتا ہوں اور وضو کے بعد جب مسجد میں جاتا ہوں تو تحیۃ المسجد پڑھ لیا کرتا ہوں۔ فرمایا تیرے اس عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ شرف عطا فرمایا۔ اور بھی آپ نے معراج والی رات بڑی باتیں دیکھی، مثلا آپ فرماتے ہیں میں نے معراج والی رات قرآن پاک کی سننے کی آواز، قرآن پڑھنے کی آواز مجھے جنت میں سنائی دی گئی۔ میں نے کہا جبریل یہ بندہ کون ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو حضرت جبریل نے غالباً نعمان بن بشیر کا نام لے کر کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا فلانا صحابی ہے جو نماز جو قرآن پاک زمین پہ پڑھ رہا ہے، اللہ پاک نے اس کی آواز یہاں جنت میں پہنچا دی ہے۔ حضور جب واپس آئے تو فرمایا کہ یار اس کو یہ شرف ملنا ہی چاہیے تھا، چونکہ یہ ماں کا بڑا خادم ہے، خدمت ماں کا صلہ اللہ نے یہ دیا، قرآن ادھر پڑھ رہا ہے اور آواز جنت میں چلی گئی۔ اللہ کی قسم یہ مقام صرف صحابہ کا ہے۔ بولو یہ مقام کس کا ہے؟ صرف صحابہ کا ہے، یہ مقام صرف صحابہ۔ یہاں ایک صاحب کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ مقام صرف صحابہ ہے۔ دنیا میں کتنے اولیاء آئے، کتنے مفسر آئے، کتنے محدث آئے، کتنے ایمان والے آئے، کتنے نیک آئے، اور آ رہے ہیں آتے رہیں گے، لیکن سنو بخاری کی ایک حدیث آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ جب آپ لوگ اللہ کی توفیق سے جنت میں پہنچیں گے، جنت میں کتنی نعمتیں ملیں گی؟ نبی مکرم نے فرمایا ادنا جنتی، ادنا جنتی مگر اس کو کہتے ہیں جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا گئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ صرف اس کو جو خادم ملیں گے نا، خادم خدام، اس کے لیے جو خدمت کے لیے اللہ پاک نے جنت کے نور کے جو بچے بنائے ہوئے ہیں،
فرمایا جو اس کو خادم ملیں گے تقریباً 80,000 سال یا لگ بھگ قریب تو صرف وہ اپنے ان خادموں کو اور جنت کی ان نعمتوں کو دیکھتے دیکھتے گزار رہے گا. اتنی نعمتیں مل رہی ہیں جنت میں، بہت کچھ مل گیا جنت میں. لیکن حدیث بخاری رسول مکرم فرماتے ہیں جنتی جنت میں مزے کر رہے ہیں، اچانک اوپر سے آواز آتی ہے وہ جنتی ہو، جنتی دیکھتے ہیں آواز اوپر سے آ رہی ہے. سارے جنتیوں نے اپنی نگاہیں اٹھائیں اور یوں دیکھنا شروع کر دیے. جی اللہ جی، اللہ جی فرمائیے. اللہ کہتا ہے فرماؤ تم کہو کیا چاہتے ہو، تم کہو کیا چاہتے ہو. جنتی جواب میں کہتے ہیں رہ کیا گیا ہے جو نہ ملا. سب سے بڑی نعمت ایک باقی تھی، وہ جو ہماری نظر میں وہ بھی مل گئی، وہ ہے اللہ کا دیدار. اللہ تم نے تو وہ اپنا دیدار بھی کروا لیا. بلکہ نبی مکرم نے فرمایا تم میں سے ہر بندے کی جنت پہ ایک دیوار دروازہ مستقل اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا بنایا ہوگا کہ وہ دروازہ یوں کھولو سامنے تمہیں اپنے رب کا دیدار ہو رہا ہوگا. کیا چاہتے ہو؟ جنتی کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ مل گیا، اب ہمیں کسی چیز کی حاجت ضرورت نہیں. اللہ کہتا ہے نہیں، ایک چیز ایسی ہے جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. آج میں تمہیں اعلان کرتا ہوں کہ میری رضوان ہے، میری رضا ہے. آج کے بعد میں تم سے ایسا راضی ہوں کہ عبدالآباد تک کبھی ناراض نہیں ہوگا. میرا عزیز حدیث بخاری رسول مکرم نے یہ بات ہمیں پہلے سے ذکر کر دی ہے. فرمایا تم لوگ جب جنت میں جاؤ گے اپنی زبان سے کہو گے کہ اللہ ہمیں بہت کچھ ملا جنت میں، لیکن جو لذت اور لطف تیری اس نعمت کا ملا نا، جو تو نے کہا کہ میں تم پر ایسا راضی ہوں کہ قیامت تک دوبارہ ناراض نہیں ہوگا. اے اللہ یہ نعمت ساری نعمتوں سے اعلیٰ ہے، یہ نعمت ساری نعمتوں سے بڑی ہے. کائنات کے رب کی قسم ہے یہ نعمت آپ کو جنت میں جانے کے بعد ملے گی، لیکن اس زمین پر صرف ایک طبقہ ہے کہ اللہ نے یہ نعمت ان کو یہی جیتے جاگتے ان کے بیداری کی حالت میں ان کو عطا کی اور موت سے پہلے عطا کر دی. قرآن پاک کئی جگہوں پہ کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہ، اے میرے پیغمبر تیرے صحابہ اتنے اعلیٰ ہیں کہ میں ان پر راضی ہو چکا ہوں، اب عبدالآباد تک کبھی ناراض نہیں. یہ صحابہ ہے، بولو یہ کیا ہے؟ صحابہ ہے. سبحان اللہ. صحابہ میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. کتنی محنت کرو گے یار، کتنی محنت کرو گے، کہاں تک محنت کر کے جاؤ گے؟ امام بخاری کی محنت ہے، بخاری شریف کا بادشاہ. امام ابو حنیفہ کی محنت ہے کہ آدھی دنیا سے زیادہ مسلمانوں کا طبقہ امام ابو حنیفہ کی تقریر میں جا رہا ہے. یہ امام ابو حنیفہ کی محنت ہے. امام مسلم کی اپنی محنت ہے، اولیاء علماء کی اپنی محنت ہے. ساری محنتیں جمع ہو جائیں نا، ساری محنتیں جمع ہو جائیں. رسول مکرم نے پتہ کیا فرمایا؟ بخاری کی روایت ہے، فرمایا لوگوں میرا صحابی صرف آدھا کلو جو خرچ کر دے کہ تم اور پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دو میرے صحابی کے جو کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. یہ صحابہ کو کوئی مقابلہ کر سکتا بڑا؟ آپ علیہ السلام معراج کے لیے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا بیت المقدس میں میں نے نبیوں کو امامت کروائی اور اللہ نے مجھے امام الانبیاء کا لقب عطا کر دیا کہ آپ نبیوں کے بھی امام ہیں، آپ پیغمبروں کے بھی امام ہیں، آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت نبیوں کا امام متعین کر دیا. اگر آپ تھوڑا سا توجہ کریں نا تو آپ کو ایک جملہ تو ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں کل کائنات کے سب سے بڑے لوگ موجود ہیں. ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ لوگ بیت المقدس میں موجود ہیں اور ان اعلیٰ میں سب سے اعلیٰ وہی بنا دیا گیا جو مصلی پہ کھڑا ہو گیا نا. رسول مکرم کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. اللہ نے فرمایا میرا فیصلہ ہے کہ کل کائنات کے اعلیٰ میں سب سے اعلیٰ ہی میرا پیغمبر ہے. حدیث موجود ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں انا باعث الانبیاء، میں نبیوں کا بھی باعث ہوں. انا امام الانبیاء، میں نبیوں کا بھی امام ہوں. انا خطیب الانبیاء، میں نبیوں کا بھی خطیب ہوں. یہ کل کائنات کے اعلیٰ انسانوں میں اعلیٰ ہے کہ جو سب سے اعلیٰ آگے آ گئے اور کل کائنات کے باقی اعلیٰ اس نبی کے پیچھے کھڑے ہو گئے، وہ بھی کل کائنات میں اعلیٰ. لیکن یہ ان سے بھی اعلیٰ اور انبیاء کے بعد ساری کائنات میں اعلیٰ ہمارا عقیدہ
فرماتا ہے امام الانبیاء کے صحابہ ہیں. ایک وقت ایسا بھی آیا, بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں, کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ میں انبیاء کے بعد کل کائنات میں جو اعلیٰ تھے ان کو مسجد نبی پر کھڑا کرنے کے بعد ان میں جو سب سے اعلیٰ تھا اس کو اپنے مصلی پہ کھڑا کرنا. وہ ان میں سب سے اعلیٰ ہے اور یہ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ ہے. معراج کے واقعے میں باتیں وہ کر رہا ہوں جو عقل کو لگی. اگر میرا عزیز کوئی بات عقل کے خلاف کروں تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, کھڑے ہو کر مجھے ٹوک دو. تم مجھے کہہ دو کہ حضرت یہ بات تمہاری ٹھیک نظر نہیں آ رہی, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ یہ بات کس طرح کی کر رہے ہیں. اچھا آگے چلیے ذرا, مجھے توجہ سے بات میری طرف متوجہ رہی ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں تشریف لائے, انبیاء کو امامت کروائی, سارے انبیاء وہاں موجود ہیں. بتاؤ کوئی نبی وہاں غائب تو نہیں ہے؟ سارے انبیاء وہاں میں موجود ہیں. اچھا جب نبی مصلی پہ آ گئے, باقی انبیاء پیچھے صفوں میں کھڑے ہیں, تو کیا سمجھتے ہو انبیاء نے رسول مکرم کو نہیں دیکھا؟ انبیاء نے رسول مکرم کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اور یوں کر کے جیسے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو, میں ادھر ہوں سامنے منبر پر بیٹھا ہوں, میں نے تم سب کو دیکھا کہ نہیں دیکھا, اور تم سب نے مجھے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تو کل انبیاء نے رسول اللہ کو دیکھا اور رسول مکرم نے کل انبیاء کو دیکھا. بلکہ ملاقاتیں ہوئی, آپس میں گفت و شنید ہوئی, آپس میں حال احوال ہوئے, آپس میں علیق سلیق ہوئی. بخاری پڑھ رہا ہوں کہ نبی مکرم فرماتے ہیں معراج والی رات حضرت آدم سے میری ملاقات ہوئی, تو جیسے میں آدم کے سامنے آیا تو حضرت آدم نے کہا یا بن صالح, میری اولاد میں سب سے نیک میرا بیٹا آ رہا ہے, سب سے نیک میرا بیٹا آ رہا ہے. نبی مکرم فرماتے میں نے اپنے ابا جی حضرت آدم کو سلام پیش کر دی اور حضرت آدم نے مجھے سلام کا جواب دے دیا. پھر آگے چلتا ہوں, فرمایا میری موسیٰ سے ملاقات ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا خسارے میرا نیک بھائی آ رہا ہے. حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی, حضرت عیسیٰ نے کہا یا خسارے میرا نیک بھائی آ رہا ہے. اور حضرت فرماتے ہیں میں جا رہا تھا اور حضرت ابراہیم سے میری ملاقات ہوئی, اور ابراہیم یہاں تک کہ نبی مکرم نے ان کے چہروں کی شناسائی بھی بیان کر دی, بخاری میں موجود ہے. فرمایا کہ لوگوں میرے ابا جی آدم کا چہرہ اس طرح کا تھا, حضرت موسیٰ کا چہرہ اس طرح کا تھا, حضرت عیسیٰ کا چہرہ اس طرح کا تھا, فلانے نبی کا چہرہ اس طرح کا تھا. اور جب حضرت ابراہیم کی بات آئی, پیغمبر کائنات نے فرمایا ابراہیم کا چہرہ تو بالکل میں محمد جیسا تھا. اچھا مجھے اب بتاؤ انبیاء سے گفتگو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ انبیاء کی میرے نبی سے ملاقات ہوئی کہ نہ ہوئی؟ انبیاء کی آپس میں باتیں ہوئی, یہ آدم ہے, یہ شیش ہے, یہ ادریس ہے, یہ روح ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. سارے نبیوں سے ملاقات ہوئی ہے. امام الانبیاء بن کر ابھرے ہیں, کائنات میں نبیوں کے نبی بن کر سامنے آئے ہیں. لیکن توجہ سے بات سمجھیے کہ عقیدہ ہمارا کیا ہے کہ آقا دو عالم سید الورا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو بھی دیکھے گا ایمان کے ساتھ, اور ہماری نظر میں سب سے بڑے مومن انبیاء ہوتے, انبیاء سے بڑھ کر کوئی مومن ولی نہیں ہوتا دنیا میں. تو جو میرے نبی کو, آقا دو عالم کو, نبی مکرم محترم کو ایمان کے ساتھ دیکھے گا, ہم کہتے ہیں وہ بے شک نبی ہے اپنے زمانے کا, لیکن نبی کو دیکھنے کے ساتھ وہ صحابی بن جاتا ہے. امام الانبیاء کو دیکھنے کے ساتھ وہ کیا بن جاتا ہے؟ صحابی بن جاتا ہے. وہ صحابی ہے. حضرت علامہ صاحبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, مولانا محمد ادریس کاندھروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر محققین علماء امت نے یہ بات کہی ہے کہ ان تمام نبیوں میں صحابی عیسیٰ ہے. سارے نبیوں میں صحابی صرف کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. اب سوال یہ ہے کہ عیسیٰ صحابی کیسے ہے؟ آدم صحابی کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم صحابی کیوں نہیں؟ حضرت موسیٰ صحابی کیوں نہیں؟ موسیٰ سے ملاقات بھی تو کئی دفعہ ہوئی ہے. حدیث مسلم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے, میں اس وقت بھی ملا. حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے, میں اس وقت بھی ملا تھا. اور حدیث مسلم میں موجود ہے کہ حضرت مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 نمازیں عطا کر دی اور میں 50 نماز
نے کہا کہ حضرت آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی، آپ آتے جائیے. میں گیا 10 کم ہو گئی، پھر گیا 10 پھر 5، یوں کر کے صرف 5 رہ گئی. اور یہ ملاقات بخاری کے اندر حضرت موسیٰ اور رسول مکرم دونوں کی موجود ہے، دونوں کی آپس میں گفتگو بھی موجود ہے، دونوں کی آپس میں باتیں بھی موجود ہیں. یہ انبیاء سے ملاقات ہے. ہمارا سوال ہے کہ حضرت موسیٰ صحابی کیوں نہیں بنے؟ حضرت ادریس سے ملاقات بخاری میں موجود ہے، بلکہ بات چیت موجود ہے. ادریس علیہ السلام صحابی کیوں نہیں بنے؟ حضرت ہارون سے ملاقات حدیث بخاری میں موجود ہے اور بات چیت موجود ہے. حضرت ہارون علیہ السلام نبی وہ صحابی کیوں نہیں بنے؟ حضرت آدم سے ملاقات ثابت ہے، وہ صحابی کیوں نہیں بنے؟ حضرت سیدنا ابراہیم سے ملاقات ثابت ہے، وہ صحابی کیوں نہیں بنے؟ حضرت عیسیٰ سے بھی ملاقات ثابت ہے، وہ صحابی بن گئے، باقی انبیاء صحابی کیوں جی؟ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ باقی انبیاء صحابی نہیں ہے، صرف کون صحابی بن رہے ہیں؟ کیوں؟ سوال ہے کیوں؟ عقل لگتی بات کر رہا ہوں، عقل کے خلاف بات کر رہا ہوں. اس وجہ سے انبیاء باقی بھی تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس جسم اور اس روح کے ساتھ آئے تھے. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات دنیاویہ رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ یعنی ان کی روح پاک کسی دنیا والے جسم کے اندر موجود ہے. تو میرا بھائی یہ تمہیں واقعہ معراج عقائد بھی سمجھائے گا. جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا والے جسم کے ساتھ آئے تھے تبھی تو وہ کیا بن گئے ہیں؟ صحابی. تو پھر یہیں سے مان لو کہ باقی انبیاء اس جسم کے ساتھ نہیں آئے تھے. اگر وہ بھی آئے ہوتے وہ بھی کیا بنتے؟ رسول اللہ کے صحابی بنتے. باقی انبیاء کی روحیں تھیں جو متشکل ہو کر آئی تھیں، صرف اصلی جسم کے ساتھ حضرت عیسیٰ تشریف لائے. حضور مکرم فرماتے ہیں میں جا رہا ہوں، حضرت جبریل تشریف لائے. ایک ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا، ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا. حضرت جس کو چاہتے ہو پسند کرو، جس کو چاہتے ہو، بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، جس کو چاہتے ہو پسند کرو. حضور فرماتے ہیں میں نے دودھ کو بھی دیکھا اور شراب کو بھی دیکھا، لیکن میرا ہاتھ دودھ کی طرف بڑھ گیا، میرا ہاتھ دودھ کی طرف. حضرت جبریل نے پتہ کیا کہا؟ یا رسول اللہ اگر شراب کو پیالے کو ہاتھ لگاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اگر شراب کے پیالے کو ہاتھ لگاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. بھائی گمراہ کیوں ہوتی؟ وہ تو اختیار دے رہے تھے جو چاہے ان میں سے ایک لے لو. اگر حضور شراب والے پیالے پر ہاتھ رکھتے تو اختیار انہوں نے کہا تھا کہ جو چاہتے ہو لے لو. دودھ والا پیالہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ پیالہ دودھ والا لے لو. آپ فرماتے ہیں اس نے کہا جو چاہتے ہو لے لو، جو چاہتے ہو لے لو. تو یہ معلوم یہ ہوتا ہے یہ اختیار نہیں تھا، یہ امتحان تھا. یہ اختیار نہیں تھا، یہ امتحان تھا. جیسے قرآن مقدس میں موجود ہے، قرآن کہتا ہے ہم نے ایک علاقے میں بابل شہر کے اندر 2 فرشتے اتارے. قرآن پاک نے ما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت 2 فرشتے ہم نے بابل شہر میں اتارے. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. کہ وہ جو بھی ان کے پاس آتا اور وہ جادو لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہتے تھے کہ چاہتے ہو سیکھو، چاہتے ہو نہ سیکھو. یہ بھی اختیار نہیں تھا، امتحان تھا. قرآن کہتا ہے جنہوں نے سیکھا کافر بن گئے، جنہوں نے جادو سیکھا کافر بن گئے. اس سے بھی بڑی مثال دیتا ہوں. حضور مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج ہیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ تعالی نے فراوانی کر دی ہے، خیبر آپ کے پاس آ چکا ہے، فدق آپ کے پاس آ چکا ہے، آپ ایسے کریں ہمارا خرچہ ماہانہ بڑھا دیا کریں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا کہ تم نے دنیا طلبی کے لیے مجھ سے یہ سوال کیا ہے. آپ اس کے ساتھ ناراض ہو گئے. ناراض ہو کر امام الانبیاء بالا خانہ میں چلے گئے، اوپر تشریف لے گئے.
ایک مہینے کی قسم اٹھا لے کہ میں اپنی بیویوں سے کلام بھی نہیں کروں گا، اس کو مسئلہ الہ کہتے ہیں۔ یہ تو ایک ماں کی قسم اٹھائی ہے۔ اگر بندہ اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں 4 مہینے تک تیرے سے ملاقات نہیں کروں گا، میں نہیں ملوں گا، تو 4 ماہ گزرنے کے بعد طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ 4 ماہ کا لفظ نہ بولے، صرف یہ کہہ دے، اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں تیرے قریب بھی نہیں آؤں گا، اگر 4 مہینے گزر جائیں تو پھر بھی کیا ہو جائے گی؟